لہذا رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنی ایک ذہن سازی پہلے سے کر لیجئے کہ مجھے کیا پڑھ کرنا ہے، مجھے تراویح کہاں پڑھنا ہے۔ چاند دکھنے کے بعد لوگ پوچھتے ارے ہزارین میں کتنے بجے نماز ہے بھائی عشاء کی، عرفات میں کتنے بجے ہے بھائی عشاء کی نماز۔ یہ ہے رمضان کی تیاری ہماری۔ وہاں کتنا سنا رہے، یہاں کتنا سنا رہے، وہاں کتنے پارے ہیں، یہاں کتنے پارے ہیں، یہ ہے رمضان کی تیاری ہماری۔ حضور رجب سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، اور امتی کا حال یہ ہے کہ عشاء کی اذان ہونے کے بعد طے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ کون سی مسجد کو جاؤں میں اور کہاں تیز تراویح پڑھاتے ہیں۔ ہاں بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صاحب حافظ صاحب گیرہ بدلے بغیر پڑھائیں، صاحب جلدی بولے 12:15 پڑھائیں، 9:30 بجے ختم ہو جائے۔ 8:30 بجے تو آج کل 8:15 بجے 8:30 بجے عشاء ہوگی رمضان میں۔ فرض اور سنت میں 15 منٹ نکل جائیں گے، 8:45 9 بجے تراویح شروع ہو، 9:30 بجے ختم ہو جائے صاحب۔ جتنا تیز پڑھائیں گے وہ حافظ صاحب ہمارے لیے اتنے پسندیدہ ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے وہ حافظ صاحب اتنے ہی غلط ہیں، اتنے ہی غلط ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے قیامت میں اللہ کے پاس یا تو حجت ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا۔ اب صاحب تیز پڑھنے والے چاہیے، مسلیاں ذرا دیر ہوئے تو بولتے ارے مول صاحب اتنا لمبا پڑھائے تو کیسا جی، یہ ولیمے کی دعوت تھوڑی ہے ہم دستر بزنس کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرنے کے لیے، یہ مسجد ہے فٹافٹ ختم ہونا چاہیے۔ ولیمے کے دستر کے لیے 2 گھنٹے بیٹھیں گے ہم لوگ، ہاں دولہے کے انتظار میں 2 گھنٹے ٹہلیں گے ہم لوگ۔ بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانہ دوسرے کی شادی میں 12-1 بجے تک رہیں گے، ہمارا دل مسجد میں تھوڑا ہی لگتا، ہمیں 15 منٹ 45 منٹ میں مسجد سے باہر نکال دیجئے، ہمارا دم گھٹتا ہے مسجد میں، ہاں ہمارا دم گھٹتا ہے مسجد میں۔ میرے بھائیوں ایسی مسجد کا انتخاب کرو تراویح پڑھنے کے لیے جہاں پر چاول کے دانے نیچے ڈالے تو کیسے بکھر جاتے ہیں، کیسے بکھرتے ہیں، قرآن کا ہر لفظ ایسا صاف صاف پڑھا جائے، ایسا صاف صاف پڑھا جائے۔ کوئی آپ کو حکم نہیں دیا 3 پارے سننے کا، کوئی آپ کو حکم نہیں ہے 5 پارے سننے کا، اسلام نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا 10 پارے سننے کے لیے، کوئی آپ کے اوپر لازم نہیں کیا، لہذا 1.25 پارہ سنیے، لیکن قرآن ایسا پڑھا جائے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن پڑھا جائے ایمان والوں پر تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے۔ قرآن سنانے والا قرآن ایسا سنائے کہ جہاں جنت کی آیتوں کا ذکر ہے تو وہاں پر پڑھنے کا لب و لہجہ الگ ہو، جہاں جہنم کا تذکرہ ہو، جہاں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہو، جہاں اللہ کی گرفت کا تذکرہ ہو تو پڑھنے والا ایسا پڑھے کہ سننے والوں پر گریہ طاری ہو جائے۔ اب وہ رہا ہی نہیں، بولے ہم کو تو صاحب 20-20 کھیلنے والے جیسا فاسٹ کھیلتے ہیں، ہم کو تراویح بھی ویسا پڑھانے والا کوئی مل جائے تو اچھا ہے۔ میرے بھائیوں فرض ادا کر رہے ہو، قرض نہیں، فرض ادا کر رہے ہو، قرض نہیں۔ ایسی جگہ ہرگز تراویح مت پڑھیے، ایسی جگہ ہرگز تراویح مت پڑھیے جہاں پر قرآن کے الفاظ کٹتے ہو پڑھنے میں۔ کل ہی مجھے ایک صاحب سنا رہے تھے، یہ دیکھیے کیسا پڑھ رہے ہیں، ایک لفظ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں حافظ قرآن ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کوئی تراویح، وہ کوئی تلاوت ہے؟ بڑے خوش ہیں ہم لوگ، ہمارے مسجد کے حافظ صاحب واہ
کیا فاسٹ پڑھاتے معلوم؟ تمہارے پاس کتنے بجے ختم ہوئی، ہمارے پاس کتنے بجے ختم ہوئی، تمہاری مسجد میں کب ختم شروع ہوئی، ہماری مسجد میں کب ختم ہوئی۔ یہ شیخیاں عبادت ہے یا کاروبار ہے؟ کم پڑھیے لیکن ایسی جگہ تراویح پڑھیے جہاں قرآن کو صحیح پڑھا جاتا ہے، اور ایسے حافظ قرآن کے پیچھے پڑھیے کم سے کم اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو۔ پروفیشنل حافظ کئی ہے، پروفیشنل حافظوں کے پیچھے تراویح مت پڑھیے جن کی داڑھی سنت کے مطابق نہ ہو، اور سنت کے مطابق داڑھی ایک مشت کو کہتے ہیں، یہاں پکڑیے ناپے تو ایک مشت ہو کم سے کم، یہ سنت ہے۔ اس سے کم والے یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی داڑھی کا اسلام میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ایک مشت سے کم داڑھی کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں۔